بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہیں سمجھ سکتے جب عوام ان نفسیں بحثوں کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے اپنی کم فہمی سے ان پر نکتہ چینی شروع کر دی، یعنی جب علم سمجھ میں نہیں آئے بولے تو اسے کیا تو بھی نکتہ چینی کرنا، یا تو اس کے خلاف بولنا، یا تو اس کی توہین کرنا، یہ زمانے کی فطرت ہے صاحب۔ تو نکتہ چینی شروع کر دی، اور جو باتیں ان کے ناقص مذاق کے موافق نہ آئیں، یعنی ان کے حد تک نہیں سمجھ میں آئے، ان کے تک سمجھ میں نہیں آئے، مذاق کے موافق نہ آئے تو انہیں فضول اور قیل و قال کا محل بنا لے۔ کیا لگ لے بھائی فالتو کی باتیں ایسے ویسے قرآن حدیث سے باتیں کرتے رہتے ہیں، معرفت طریقت کے باتیں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کی قسم کی لیکن کیل و قال کی کوئی نئی شے نہیں کیے تو آپ کو معلوم نہیں رب العالمین کا کلام فصاحت و بلاغت اور اونچے مسائل اور معیار مضامین کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ مگر محترزین نے اس کے متعلق بھی کہہ دیا، یعنی ان حاجہ الا اساطیر الاولین، یعنی یہ تو اگلے وقتوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی جو بھی 1400 سال پیچھے اللہ والوں نے کہانیاں ہیں، اور یہ کیا آپ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے یہ اشعار نہیں سنے؟ تو انہوں بول رہے ہیں، تو یہی زین العابدین کیا بول رہے ہیں، مجھے اپنے کہیں علم ظاہر پارے پوشیدہ رکھنے پڑتے ہیں تاکہ جھولا ان کی تہ تک نہ پہنچنے کے باعث کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی اللہ کا راز لوگوں میں بولنے نہیں آتا صاحب۔ اور مجھ سے پہلے میرے جد مجد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو فرما گئے۔ زین العابدین اس کے راوی ہیں صاحب، اے میرے اللہ، اگر میں اپنے علم موتی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو مجھے یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بت پرست ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ، اگر میں اپنے علمی موتی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو مجھے یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بت پرست ہے، اور وہ ایسے پر اسرار علوم ہیں کہ ان کو سن کر مسلمان بھی میرے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، اور قتل کی اس بدترین حرکت کو درست خیال کریں گے۔ یہ بزرگان دین نے جن کا درگاہ یزیدی میں بلند مقام ہے، فضول اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور تمام امت پر نظر کرم فرماتے ہوئے اس موضوع پر کہیں کتابیں تصنیف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں زین العابدین بول رہے ہیں، امام حسین امام حسن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، میرے پاس علم کے ایسے موتی ہیں، لوگ سنیں گے تو مجھے بت پرست کہیں گے، اور مسلمان بھی میرے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو تصوف ایک گہرا اور بالکل دقیق و عمیق علم ہے۔ جو حضرت تصوف کے رازوں سے واقف رہا کرتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انسان کے وجود کی حقیقت کو جاننا اور اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تصوف کا علم عقل کے دائرے سے بہت پر ہے، عقل کا دائرہ محدود دائرہ ہے۔
तिलावतल वजूद की मंजिल कोई आसान मंजिल नहीं, उसकी तह तक जाने में जहाँ अक्सर अक्लें हैरान हैं, अक्सर शोहरा भी आजिज रहा करते हैं, यानी बड़े बड़े अक्लमंद भी इस लाइन में मारिफत में आजिज रहा करते हैं। आशिकाने तसूब को अपने पीर व मुर्शिद किबले की खिदमत हासिल करके पहले तसूब इब्तदाई निकात से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। तसूब की और भी गहराई में जाते हुए हकीकत से आशना होना होता है, क्योंकि तसूब का इल्म हर गहरा इल्म है। जो कोई सीनों में महफूज रहा करता है और ये इल्म सीना ब सीना चला आ रहा है बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, हज़रत अली करम अल्लाह वजह से, उस पर हाइल बात को मुकम्मल तौर से उतारना बहुत मुश्किल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन महफूज किए। इनमें से एक बर्तन तो वो है जिसे मैं तुम्हारे दरमियान फैला दिया, यानी शरीयत, और दूसरा बर्तन वो है कि अगर मैं उसे फैला दूं तो तुम लोग मेरी गर्दन काट दोगे, सही बुखारी। और दूसरा बर्तन वाला पोशीदा इल्म है साहब, जो सीना ब सीना चला आ रहा है। इस राह में तसूब से भरपूर बहुत कुछ राह को आसान किया करते हैं और उनसे बहुत कुछ रोशनी मिलती है। जब तक इन गहराई के साथ मुताला होता है तो अहले तसूब की मंजिलें कहीं से कहीं पहुंच जाती है और वजूद की हकीकत रोशनी पाकर रोशन हो जाते हैं। यह है अल्लाह वालों की कैफियत। अस्सलाम वालेकुम।